السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ آج کی بڑی خبر، بڑی بریکنگ نیوز پورے ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اگر آپ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ پاکستانی فوج نے کشمیر میں بھارتی حملہ ناکام بنا دیا۔ بارڈر پر شدید لڑائی، بھارتی فوج پر تابڑ توڑ حملوں کے وار نے بھارت کی کمر توڑ دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستانی فوج میں کشمیر میں بھارتی حملہ ناکام بنا دیا۔ بھارت جو کافی عرصے سے جب سے مودی نے الیکشن جیتا ہے، بھارتی جے شنکر نے بھی اس وقت ایسے بیانات دینا شروع کر دیے ہیں کہ اب پاکستان سے بات کرنے کے دور چلے گئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ پاکستان ان سے بات کرنے کے لیے تڑپ نہیں رہا، بلکہ پاکستان ان کو ہر جانب سے منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستانی فوج بھی منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم وقت تیار بیٹھی ہے۔ اب پاکستانی فوج نے کشمیر میں بھارت کا حملے کو ناکام بنا دیا ہے اور بارڈر پر ایک بار پھر سیز فائر کی کھلم کھلا بھارت نے خلاف ورزی کی ہے اور بھارتی فوج پر پاکستانی فوج نے بم برسا دیے، گولے برسا دیے اور شدید لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ پاکستانی فوج کا منہ توڑ جواب سامنے آ چکا ہے۔ بھارت کی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے مختلف سیکٹرز میں شدید بمباری سامنے آئی ہے۔ پاکستان کے متعدد فوجی زخمی ہونے کی اطلاعات بھارت کی جانب سے آ رہی ہیں، لیکن پاکستان نے اس کی تردید کی ہے۔ دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی قابض افواج کی جانب سے ایک بار پھر حاجی پیر سنگ سیکٹرز میں جنگ بندی کی خلاف ورزی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے بے گناہ شہری کی شدید زخمی ہونے پر شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض افواج کی جانب سے بلا اشتعال اور بلا امتیاز فائرنگ کے نتیجے میں کچھ کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو آرٹلری اور بھارتی خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی قابض افواج کی جانب سے بے گناہ شہری آبادی کو دنستہ نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت قرار دیا گیا ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بحیثیت مبنی اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق قوانین اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور بھارت کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی میں اضافے کے ذریعے بھارت اپنے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں پر توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا کہ 2003 کی جنگ بندی خلاف ورزی کے سمجھوتے کا احترام کیا جائے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت جنرل ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، جس میں کور کمانڈر لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بھی توجہ دی گئی۔ کور کمانڈر کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین ترین خلاف ورزیوں پر تفصیلی بریفنگ اور تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فورم نے LOC پر بھارت کی جانب سے امن معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزیوں کا جائزہ لیا اور تمام شعبوں میں مثبت پیش رفت اور ملک میں سیکیورٹی کی بہتر صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطے کی صورتحال کے پیش نظر جنگی تیاریوں کو بڑھانے کی ہدایات کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان مخالف عناصر کی طرف سے ہائبرڈ جنگ جاری ہے۔ دوسری جانب پاکستانی فوج کا بھی منہ توڑ جواب دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستانی فوج پوری شدت سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر عام شہری آبادی کو
بھارتی خودکار ہتھیاروں سے مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر 2024 میں کھلم کھلا خلاف ورزی کی ہے اور بھارتی قابض افواج کی جانب سے بے گناہ شہریوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنانا انتہائی قابل مذمت ہے۔ بھارت پر زور دیا گیا ہے کہ بےحسی پر مبنی اقدامات 2003 کے جنگ بندی معاہدے، انسانی عظمت و وقار، بین الاقوامی انسانی حقوق و قوانین اور پیشہ ورانہ فوجی طرز عمل کے برعکس اور ان کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزیاں LOC پر کشیدگی بڑھانے کی مسلسل بھارتی کوششوں کا مظہر اور خطے کی امن و سلامتی کے لیے خطرہ محسوس دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ چین کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد اب بھارت پاکستان کی جانب دیکھ رہا ہے اور بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو چکا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت پاکستان کو عبرت کا نشان دیتی ہے، یہ کہنا ہے بھارت کا۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ کشمیری مجاہدین بھی بھارت کے خدشے اڑانے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ کشمیری مجاہدین دن گئے رات گئے تابڑ توڑ کارروائیاں کر رہی ہے۔ بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ وہ وہاں کو پیر کو سرچ آپریشن کر رہے تھے اور اسے بھارتی فوج کو سب سے بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ جو حملہ 2019 میں فروری میں ہوا تھا، اس سے بھی بڑا حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ وادی میں بھارتی فوجیوں نے فائرنگ کر کے 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا، ایک نوجوان کو بانڈی پورہ میں بھی شہید کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج نے حزب المجاہدین کے کمانڈر کو بھی شہادت کے رتبے پر فائز کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جھڑپ پر بھی تازہ ترین سوال اٹھائے ہیں۔ اس کے علاوہ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے LOC پر محاذ کھول دیے ہیں بھارت نے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کپواڑہ میں مبینہ طور پر بھارتی فوج اور حریت پسندوں کے درمیان جھڑپیں دکھائی دیتی ہیں، جس میں بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی فوج ذلت کا سامنا کرنے پر ہزیمت مٹانے کے لیے LOC پر فائرنگ کر چکے ہیں اور سول آبادی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کے دوران LOC کے مختلف سیکٹر پر ہلکے اور بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا، جبکہ مختلف سیکٹرز پر توپ خانے کا بھی استعمال کیا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC پر دانستہ طور پر شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا اور بھارتی فوج نے لیپا، نیلم ویلی، جوڑا سیکٹر، شاہکوٹ باغ ویلی میں فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ بھارتی فائرنگ سے بے گناہ شہری بھی شہید ہو کے پاک فوج کا ایک جوان شہید اور 5 زخمی ہو چکے ہیں۔ جاری بیان کے مطابق بھارتی فوج کی جانب سے حملے کے بعد پاکستانی فوج کا منہ توڑ اور مؤثر جواب آیا ہے اور فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی فوجوں کو کی جو چوکیاں ہیں ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔